السلام علیکم دوستو، آج میں عمران خان کے ناقابل معافی جرائم کی فہرست آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پچھلے 30-35 سالوں سے جن 2-3 خاندانوں نے بڑی محنت سے ملک کو لوٹ کر اپنے بچوں کے سنہری مستقبل کو یقینی بنایا تھا، عمران خان ان خاندان کے بچوں کی دولت کو واپس پاکستانی قوم کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ ان بچوں کے ساتھ بدترین زیادتی نہیں ہے؟ جن بچوں کے والدین نے دن رات کی محنت سے ملک و قوم کو لوٹ کر مال بنایا، عمران خان عوام کے لیے ان خاندانوں کی دولت قربان کروانا چاہتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جن امیر زادوں کے بچے مہنگے ترین سکولوں میں خصوصی نصاب کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عمران خان اس تعلیمی فرق کو مٹا کر امیر غریب کو ایک نصاب فراہم کر کے یکساں تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔ کیا یہ امیر زادوں سے زیادتی نہیں ہے کہ 2 کوڑے کے غریب کو امیروں کے برابر لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ عمران خان نظام عدل میں امیر غریب کے فرق کو مٹا کر قانون سب کے لیے برابر ہے پر عمل کروانا چاہتا ہے۔ کیا یہ اہل دولت کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ عمران خان ریاست مدینہ کی مثال دیتا ہے۔ عمران خان تعلیمی نصاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات ڈلواتا ہے۔ عمران خان قرآن پاک کا ترجمہ پڑھوانا لازم قرار کرواتا ہے۔ عمران خان قومی لباس میں بین الاقوامی دورے کرتا ہے۔ کیا اس سے انگریز سرکار ہمیں اپنا حقیقی غلام تسلیم کر لے گی؟ ہم 75 سالوں سے الحمدللہ امریکہ و یورپین کے غلام ہیں، لیکن عمران خان نے ینگ جنریشن میں غلامی نامنظور کا نعرہ لگا کر ہمیں شرمندہ کر دیا۔ ہم نے ہمیشہ امریکہ بہادر کی خوشنودی کے لیے کام کیا۔ ہم نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اپنوں پرایوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی جنگیں لڑیں، لیکن عمران خان کہتا ہے ہم تمہارے لیے کیوں لڑیں؟ ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو اور ہم کر ڈالیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے مظالم کی نہ رکنے والی اس داستان میں مزید سنیے گا۔ کرونا وبا میں جب تمام پارٹیاں مکمل لاک ڈاؤن کے حق میں تھیں، عمران خان کہہ رہا تھا ایسا نہیں کر سکتے، غریب دہاڑی دار طبقے کا کیا بنے گا؟ ہم الحمدللہ انٹرنیشنل بیکاری ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا امپورٹڈ وزیر اعظم قوم کو بیکاری ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ مانگنے کی بہت اچھی ایکٹنگ بھی جانتا ہے کہ میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ اور ایک طرف عمران خان تھا جس نے جب مانگا بھی تو کیا مانگا؟ سعودی ولی عہد سے ہاتھ جوڑ کر پاکستانی مزدور قیدیوں کی رہائی مانگی۔ ہم تو خاندانی اقربا پرور لوگ ہیں۔ جب ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ ملی تو اس نے اپنے لفافیوں کو لاکھوں روپے کی افطاری اور ڈنر کروایا، جبکہ کنجوس عمران خان تو چائے کے ساتھ بسکٹ کا بھی آدھا پیکٹ دیتا تھا۔ لیکن وہی عمران خان کبھی احساس پروگرام، کبھی پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کے ذریعے پاکستان کے غریب عوام کو فائدہ دیتا رہا۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، قومی دولت کے اصل حقدار عوام نہیں اشرافیہ تھے اور یہ ان کا ہی حق ہے۔ عمران خان کی غریب پروری اور غریبوں سے ہمدردی پر اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ عمران خان کے ارد گرد کے لوگوں پر غداری کے مقدمے بنانے چاہیے۔ عمران خان کو سپورٹ کرنے والوں کو اغوا کر کے ٹارچر کرنا چاہیے۔ عمران خان کی کابینہ کے ارکان کے ملازمین اور ان ملازمین کی بیویوں اور یہاں تک کہ ان کے 6 ماہ کے بچے بچیوں کو بھی لا کر حوالات میں بند کر دینا چاہیے۔ یہی سزا ہے ان غریب پرور کی، غریب کے ہمدرد بننے والوں کی۔